نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النساء ركوع 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ترجمہ اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو، اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ بھلا کی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں اور ان ناتواں مردوں
عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایت مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارے درس کے سلسلے میں جو سورہ نساء کی آیتیں آئی ہیں، سورہ نساء کے کنٹینیوشن میں، تو الحمدللہ اس میں منافقین کے بارے میں جو وہ جہاد سے کتراتے تھے اس تعلق سے آیا ہے، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، فقاتلوا اولیاء الشیطان فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تو منافقین کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ تم قتال کرو، جہاد کرو، لڑو شیطان کے دوستوں سے۔ بے شک شیطان کے دوست کیسے ہیں؟ سخت کمزور ہیں، سخت کمزور، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی وہ طاقتور کیوں نہ نظر آئے، وہ سخت کمزور ہیں، ان سے لڑو۔ تو یہ پیغام تھا قرآن کا، کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ تو منافقین کے لیے ہی نہیں تھا نا، قرآن تو سب کے لیے ہے۔ تو میرے آپ کے ہر ایک کے ایمان کی ٹیسٹنگ ہے اس میں، کہ ہم بھی اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہمارا ایمان اسٹرانگ ہے یا منافقین والا ایمان ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ سیکھنے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کیا گیا آیت نمبر 72 سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں، یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو سوری، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ہاں یہاں سے شروع ہے آیت نمبر 71 سے، 72 نہیں 71 سے شروع ہے رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یا ایھا الذین آمنوا کیا مانا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذ، خذ یعنی پکڑ لو ہے نا، خذ یعنی پکڑ لو، یعنی لے لو، کیا لے لو؟ خذ لے لو، خذو تم سب لے لو، حذرکم، حذرکم یعنی اپنے بچاؤ کا سامان۔ بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ بچاؤ، اپنا بچاؤ اختیار کرو، یعنی حذرکم سے مراد کیا ہے؟ اسلحہ ہے، سامان جنگ ہے، جو بھی ہے، جیسے مطلب ذرہ ہوتا تھا، تلواریں ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، جو بھی مطلب جنگ کے سامان ہوتے تھے، وہ پورے سامان، بچاؤ کے سامان، ڈھال ہوتی تھی، تو یہ تمام سامان لے لو اور پھر کوچ کرو، فن فرو، نکلو۔ کیسا کیسے؟ صباتن، کیسے؟ صباتن یا پھر جمیعن، انفرو جمیعن، انفرو صباتن یا انفرو جمیعن، نکلو سب کے سب نکلو اکٹھے ہو کر، یا پھر گروہ گروہ بن کر، یا تو ٹکڑیوں ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو یا پورے مل کے ایک ساتھ نکلو، بہرحال نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، اپنے ہتھیار لو اور نکل کھڑے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائے کہ یقیناً وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ یعنی پس و پیش کرتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ یہ منافقین تھے جو کیا کرتے تھے؟ پس و پیش کرنا مطلب آگے پیچھے ہٹنا، کہ نہیں ہم کو نہیں جانا ہے، ہم کو نہیں کرنا ہے، ہمارے یعنی کھیتیوں کے کاٹنے کا ٹائم ہے، ہمارے بچوں کی پرورش کرنا ہے ہمیں، ہمارے فلاں گھر میں بیمار ہیں، ان کی دیکھ رکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے،
مجھے ان کے پاس رہنا. بہرحال بہانے تراش کرتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد سے رکنے کے لیے, جہاد میں جانے سے پیچھے رہنے کے لیے بہانے کرتے تھے اور پسو پیش کرتے تھے. اور کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ, فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا تو وہ کہتے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ, اللہ نے تو مجھ پر بڑا فضل کر دیا, میں نقصان سے بچ گیا. کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یہ آیتیں مدنی ہیں, مدینے میں نازل ہوئی. یعنی مدینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ چلو جہاد کے لیے, تو صحابہ کرام تو جلدی ریڈی ہو جاتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے چل پڑتے. لیکن منافقین کا کیا معاملہ تھا, کیا بتایا جا رہا بہنوں یہاں پر؟ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ بہانے کرتے تھے, بہانے کر کے کچھ بھی پسو پیش کرتے, یعنی آگے پیچھے کر کے کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں ویسا نہیں, کچھ بھی بہانے بازیاں کر کے بیٹھ جاتے. اور اگر نبی کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کوئی نقصان پہنچتا, یہ جنگ میں تو دو بھی چیزیں ہوتی ہیں, نفع نقصان دو بھی ہوتا ہے. یعنی جنگ میں اکثر یہ نہیں کہ مطلب نہیں اسلامی جنگ ہے لہٰذا اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو کامیابی ہی کامیابی, ایسا نہیں رہتا. بلکہ اللہ تعالیٰ بعض وقت مومنین کو آزماتا بھی ہے اور نقصان کچھ پہنچتا بھی ہے نا. کئی تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. ہاں 90% تو فتوحات ہی ہوتے ہیں, 10% اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, کبھی کوئی غلطی کی بنا پر, کبھی کسی کی غداری کی بنا پر, کبھی کسی کے دھوکے بازی کی بنا پر, کبھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی ان کفار کے پاس سے زیادہ تیاریاں ہوتی ہیں اور مومن لوگ یعنی کیا کہتے ہیں کہ منافقین زیادہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, یا پھر بزدلی دکھانے والے مسلمان اس میں شامل ہو جاتے ہیں جہاد میں زیادہ. تو اس طریقے سے یعنی مطلب کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی غلطی ہو گئی, کچھ جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا تھا کہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ جنگ جیت گئے مسلمان, اسی لیے وہ پہاڑ پہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کھڑا کرا تھا نا وہاں پر کہ اس درے کے پاس سے ہٹنا نہیں. درہ یعنی وہ پہاڑ کا جو ہول ہوتا ہے نا, بیچ میں بڑے بڑے مطلب راستے ہوتے ہیں پہاڑوں میں سے, تو وہ راستے کے پاس کھڑا کرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. درہ کہتے ہیں اسے, مطلب غار میں سے جو راستہ بن کے نکلتا, تو وہ پہاڑ میں جو غار جیسا ہوتا راستہ بن کے نکلتا, وہاں پر کھڑا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو. تو صحابہ یہ دیکھتے نیچے کہ میدان جنگ میں کفار بھاگ رہے ہیں, تو بولتے کہ چلو وہ بھاگ گئے نا, اب ہم لوگ نیچے اتر جائیں گے. چند صحابہ اس میں سے بولتے کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب تک نہیں آیا جب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو بعض بولتے کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہو گئی, جنگ کے لیے کھڑا کرے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ ختم ہو گئی, چلو نیچے جائیں گے. تو یہ جلد بازی جس نے بھی کی تو وہ غلطی کی نا انہوں نے, تو اس غلطی کی بنا پر, تو یہ غلطی سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس بنا پر بھی کبھی نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال ہوا تھا نا, مطلب غزوہ احد آپ نے جن نے بھی پڑھا ہوگا پتا ہوگا آپ کو, کیسے دوبارہ کفار اسی درے میں سے داخل ہوئے تھے, وہی ہول میں سے, وہ جو پہاڑ کا ہول تھا وہاں سے, اور چند صحابہ ہی تھے وہاں پر کیونکہ پورے چلے گئے تھے تقریباً. تو وہ چند صحابہ کو وہ لوگ شہید کر دیے اور وہ درے میں سے داخل ہو کے پھر سے مسلمانوں پہ حملہ کیے تھے. جانی نقصان, مالی نقصان ہوا تھا. اس کے بعد پھر الحمدللہ مسلمان کی فتح ہوئی. لیکن کچھ نقصان جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار غلطیوں کی بنا پر جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بتایا جا رہا ہے یہاں پر غزوہ احد کا. مثال میں آپ کو دے رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, بس اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اے نبی, تو قال, وہ کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, اللہ نے تو مجھ پر انعام کر دیا. یعنی مسلمانوں کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو نقصان پہنچتا تو کیا بولتے تھے کہ دیکھیے ان لوگوں کو نقصان پہنچا, نہیں جاتے تو اچھا تھا, دیکھو ہم لوگ نہیں گئے اسی لیے اللہ کا فضل ہو گیا ہم پر کہ ہم بچ گئے. اذ لم اکم معہم شہیدن, کیا بولتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا, موجود نہ تھا, موجود نہیں تھا بولتے. اور اگر اللہ کا فضل تمہیں مل جائے, وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر اللہ کا فضل تم کو مل جائے تو اس طرح یعنی کہ لَيَقُولَنَّ, وہ ضرور کہتے کہ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ, ایسا آتے کہ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں. کہے گا کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. کیا بولتے كنت معهم افوز فوزا عظیما, یعنی ان کا مقصد صرف دولت کمانا ہوتا تھا. منافقین کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ صرف دولت کمانا. یعنی دولت کے ذریعے سے یہ چاہتے تھے کہ دولت ملی مطلب یہ کہ کامیاب ہو گیا بندہ,
انعم اللہ جیسا مطلب اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھ پر انعام کیا، مجھ پر فضل کیا، اب میں بچ گیا، میری جان بچی، میرا مال بچا۔ جان اور مال اللہ کی راہ میں لٹانا، اللہ کی راہ میں جان اور مال لٹانا، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا میری بہنوں یہاں پر اس آیت سے؟ سورۃ النساء کی اس آیت نمبر 72 73 کنٹینیو دیکھیے، اب منافقین کا جو ذکر ہے اور اس میں مومن کا جو کردار ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے یہاں پر، تو اس سے ہم اپنی بھی زندگیوں کو چیک کریں۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں ہاں ایسا ہوا تھا، مدینے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، منافقین کے لیے تھا، مومنین کے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے درس نصیحت ہے۔ اس میں ہم یہ سیکھیں کہ ارے اللہ اکبر، کہیں ہمارے ساتھ یہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان میں کہیں کوئی نفاق تو داخل نہیں ہو رہا، ہم چیک کریں، کیونکہ جان اور مال سے شدید محبت منافق کو تھی۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنے جان اور مال سے اتنی محبت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اسے لٹانا نہیں پسند کرتے، تو اس کا مطلب کہ نفاق ہے ہمارے اندر، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اپنے کلمے کا اعادہ کریں اور اپنے اندر سے نفاق کو چن کے نکالیں، اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں، آج سے میری جان، میرا مال ہمیشہ اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ جب کبھی نوبت آئے گی میری جان یا مال اللہ کی راہ میں دینے کی، تو میں فوری تیار ہو جاؤں گی۔ میری بہنوں، آج کا وہ دور ہے، اس دور سے لے کر آج کا دور، یعنی کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان کو ضرورت نہیں تھی اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی، ضرورت نہیں تھی، ایسا کہیں نہیں ہوا۔ دنیا کے کوئی نہ کوئی خطے میں ایسا ضرور ہوتا کہ ایک مومن کو اپنے جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی باری آتی ہے، تب وہ بے دریغ اللہ کی راہ میں لگ جائے۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے یہ مثال ہمارے سامنے مدنی زندگی کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو منافقین کیسا کرتے تھے کہ کچھ نقصان پہنچتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کر دیا، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں بھی مارا جاتا، ان کے ساتھ میں موجود نہیں تھا، اذ لم اکن معہم شہیدا، میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، مجھ پر اللہ نے بڑا فضل کر دیا بولے۔ اور جب ہاں مومن ہے، جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے تو بہت سارا مال غنیمت آتا تھا، اللہ ان کو کامیاب کرتا تھا، تو مال غنیمت میں بہت حصہ ملتا لوگوں کو، تو کیا ہوتا کہ منافق یہ کہتے جب اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بہت سارا مال و دولت ملتا جہاد کے ذریعے سے، تو وہ تل ملا جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، کہتے کہ کاش کہ میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچ جاتا۔ یعنی مال غنیمت حاصل کرنا ان کا اہم مقصد ہوتا تھا، یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں مصیبت زدہ لوگوں کو بچانا، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ کیا کریں، مال کمائیں۔ جہاد میں جا رہے ہیں بھی تو مال کی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہت بڑا میسج ملا ہے، کس بات کا؟ کہ اپنی اخلاص نیت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی نیت کو خالص رکھو، تم اللہ کی راہ میں جان بھی دینے کے لیے جا رہے ہو، اگر تمہاری نیت یہ نہیں ہے کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہاری نیت نہیں ہے، تو پھر وہ جانا بھی تمہارا بے فیض ہوگا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، کہ لوگ کہلائے، لوگ کہیں کہ واہ کیا بہادر شخص ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں، تو نعوذ باللہ، تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ تو کبیرہ اعمال میں سے، بڑے بڑے اعمال میں سے زبردست اعمال ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیے ہمارے پاس، ہم اگر اخلاص سے نیت نہیں رکھتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت نہیں رکھتے، تو پھر میری بہنوں وہ کام ناکام ہوتا ہے۔ دنیا میں ٹھیک ہے واہ واہ مل گئی تھوڑے دن کی، لیکن آخرت میں وہ چیز کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، جہنم میں اللہ ڈال دے گا، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل اخلاص نیت کے ساتھ کریں، اور دعائیں بھی کریں، اللہ سے دعا کریں۔ آئیے میری بہنوں ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں اور فوری دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی عمل کروں گی، اللہ میں جب دعا کریں کہ اللہ میں جب بھی عمل کروں تیری رضا کے لیے کروں، اللہ مجھ سے یہ عمل چھوٹنے نہ پائے، اللہ مجھ سے یہ عمل چھوٹنے نہ پائے، میری نیت میں اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ میری نیت میں ہمیشہ اخلاص عطا فرما اور میرے اعمال کو محفوظ رکھ۔
اعمال تباہ ہو جاتے میری بہنوں. نیت میں اخلاص نہیں ہوتا تو اعمال تباہ ہو جاتے. حدیث ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث بیان کرتے کرتے رک گئی تھی میں, کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا میسج دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو جہنمی جائیں گے, جہنم میں جس کو پہلے ڈالا جائے گا, وہ ہوں گے یعنی ایسے لوگ جو دکھاوا کرتے تھے, ریاکاری کرتے تھے, دکھاوے کے لیے اپنے اعمال کرتے تھے. اس میں عالم بھی ہوں گے, جہاد فی سبیل اللہ کے مجاہدین بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے, قاری بھی ہوں گے, اچھا قرآن پڑھنے والے, تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. تو بولے صحابہ کرام پریشان ہو گئے, بولے کہ اللہ کے رسول کیوں جائیں گے وہ جہنم میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی نیت, ان کا مقصد عمل کرتے وقت اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا. ایک عالم تھا, علم دین کیوں حاصل کر رہا تھا؟ کیونکہ اس کی واہ واہ ہو, لوگ بولیں کہ واہ کیا زبردست علم ہے ان کے پاس, ارے کیا زبردست علم ہے ان کے پاس, یہ کہلانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو عالم بنایا. کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور یہ سمجھ کر خرچ کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تو میں خرچ کر رہا ہوں, لیکن لوگ بھی بولے نا مجھے دیکھ کے, ابا کیا خرچ کرتی ہے بھئی اللہ کی راہ میں, ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتی, سب کو دیتے بھی ہیں, سب کو بولتے میں نے اللہ کی راہ میں یہ دیا, میں نے اللہ کی راہ میں یہ دیا, میں نے یہ کیا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کی راہ میں اتنا دیتی ہے اور لوگ اس کی واہ واہ کریں. تو اس طریقے سے کئی اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, اس میں سے جہاد فی سبیل اللہ بھی تھا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے بعض لوگ, لیکن ان کی نیت اگر خالص نہ ہو, اگر ان کی نیت خالص نہ ہو کہ میں یہ جان اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, یا اللہ کی راہ میں میرا جان اور مال ہے, اگر ان کی نیت یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بولیں گے کہ دیکھو دنیا میں تمہاری واہ واہ کی نیت تھی نا, دنیا میں تمہاری واہ واہ کی نیت تھی کہ واہ کیا جنگ لڑے, واہ کیا زبردست طاقت سے مظاہرہ کرے, کوئی ہے جو واہ کیا زبردست خرچ کرے اللہ کی راہ میں بول کے نام آ جائے ان کا, کوئی ہے جو واہ کیا زبردست قرآن پڑھے گے, نام آنا اس کے لیے پڑھے, تو پھر وہ چیز تو مل جائے گی دنیا میں, واہ واہ تو ہو جائے گی, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا. تو میری بہنوں 3-4 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے, لیکن اب ایسا نہیں کہ مطلب ہر عمل کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے, ایسا نہیں, بلکہ 3-4 اگزامپل کے طور پر اعمال دے دیے, چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو, بڑے سے بڑا ہو, جان ہو, مال ہو, اپنی جو بھی ہو, علم حاصل کر رہا, وقت لگا رہا, جو بھی کر رہا ہے بندہ, تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو. ہم کسی کے ڈر سے, کسی کے خوف سے, کسی کو دکھانے کے لیے, ہاں میں نے پوچھیں گے نا, پوچھیں گے باجی کلاس میں موجود کیوں نہیں تھے, لہٰذا اٹینڈنس ڈال دو, نمبر کے ساتھ آ جاؤ, اپنے اٹینڈنس ڈال دو, لہٰذا بچ جائیں گے. نہیں میری بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اگر میری نیت خالص نہیں ہوگی تو پھر عمل میں برکہ نہیں ہوگی. الحمدللہ میری وہ بہنیں جو ماشاءاللہ روزانہ اٹینڈ کرتی ہیں اور خلوص اخلاص نیت کے ساتھ سنتی ہیں, عمل پیرا ہوتی ہیں, انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک جگہ جمع فرمائے, آمین یا رب العالمین. اپنا وقت نکالنا اللہ کی راہ میں, اپنا وقت نکالنا اللہ کی راہ میں, اپنے جان کو, اپنی وقت کو صرف کرنا میری بہنوں بہت بڑی نعمت ہے. شیطان کو بہت بڑا اس سے نقصان ہوتا ہے اور وہ بہت تکلیف میں آ جاتا ہے کہ ارے یہ بندی اللہ کی راہ میں بیٹھی ہے, بہت غور سے سن رہی ہے, کیا اس کو عمل کے لیے رغبت ہو جائے گی, لہٰذا کچھ بھی ڈسٹریکشنز, کچھ بھی نیتوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. جیسا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہی, منافقین وہ ہوتے تھے جو کیا کرتے تھے کہ دولت کے لیے تڑپ جاتے تھے کہ دولت ہو جانا, بس دولت مل جانا, کاش کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تو وہ ہمیں دولت بھی مل جاتی. یعنی دولت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے, دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے. تو اتنا بڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکال دیا ان کے اچھے اعمال میں سے, اور قرآن میں اس کو لکھ دیا گیا کہ دیکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں, اور انہوں نے کیا کیا, دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے. یہ لوگ دنیا کی زندگی بیچ لیے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, بس جو لوگ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں, انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے تھا. فَلْيُقَاتِلْ, پس چاہیے تھا کہ وہ قتال کریں, جنگ کریں.
بس چاہیے تھا کہ وہ جنگ کرے، قتال کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں جو بیچ چکے ہیں، وہ انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم انہیں بہت بڑا ثواب اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، آخرت کی پرواہ کرتے ہیں۔ لیکن جس کو آخرت کی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو آخرت کی، اسے دنیا 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 ہی چاہیے، تو وہ دنیا کو خرید لیتا آخرت کے بدلے میں۔ آخرت کے بدلے میں وہ کیا کرتا؟ دنیا کو خرید، اس کو کیونکہ دنیا چاہیے۔ اب جس کو دنیا نہیں چاہیے، اب جس کو آخرت ہی چاہیے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی دنیا کی زندگی کو ہیچ سمجھتا ہے، اسے یہاں کی دولت نہیں چاہیے، اسے دولت آخرت چاہیے، اسے دولت دنیا نہیں چاہیے۔ وہ دولت دنیا کے پیچھے نہیں رہتا کہ مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، صبح سے شام تک دولت دنیا دولت دنیا نہیں۔ اس کا پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ آخرت اس کی پیش نظر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ، چاہیے کہ وہ قتال کرے، جنگ کرے اللہ کی راہ میں، جو لوگوں نے یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں، ان کو نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب جہاد کرنے کے بعد جو شہادت پالے گا یا غالب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسے یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک وجہ قتال کی، جنگ کی وجہ کیا بتائی جا رہی یہاں پر؟ یقاتل فی سبیل اللہ، یقاتل فی سبیل، کتنی مرتبہ آیا دیکھیں، قاتلو یقاتلو، قاتل یقاتل، قاتل تو قاتلون، کتنی مرتبہ آیا اس ایک رکو میں؟ یعنی قتال کرو، قتال کرو، قتال کرو، یعنی جنگ کرو، جنگ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال دے رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، جبکہ والمستضعفین، ضعیف سے ہے، ضعیف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ضعیف، کمزور، والمستضعفین، کمزور لوگ، من الرجال والنساء والولدان، آدمیوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، یعنی ایسے کمزور لوگ جو آدمیوں میں سے آدمی لوگ کمزور ہیں، عورت لوگ کمزور ہیں، بچے ہیں کمزور، الذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس بستی سے، الظالم اہلها، اس کے اہل جو ہے بستی کے ظالم ہو گئے۔ یعنی یہ دعائیں کرتے تھے۔ یہ کس وقت نازل ہوئی میری بہنوں یہ آیتیں؟ مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، کمزور مرد جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، کمزور مرد جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، کمزور عورتیں جو ہجرت نہیں کر سکی تھیں، کمزور بچے جو اپنے آپ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، عورتیں بھی اپنے آپ سے ہجرت نہیں کر سکتی، مرد بھی اتنے کمزور تھے کہ وہ نکل کر دوسرے مقام پر شفٹ ہونا ممکن نہیں تھا، ہجرت ان کے لیے ممکن نہیں تھی، نہ ساز و سامان تھا، نہ یا پھر غلام تھے کسی کے، چھڑا نہیں سکتے تھے اپنے آپ کو، تو اس کی وجہ سے ان کو وہیں رکنا پڑا، وہ ہجرت نہیں کر سکے۔ تو جو مسلمان، جس مسلمان پر بھی اللہ کے نام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے، اور وہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلے تو ہجرت کر جائے وہاں سے، جہاں ظلم ہو رہا ہے اسے وہاں نہیں رہنا، ہجرت کر جانا ہے۔ اب ہے کہ بندہ ہجرت نہیں کر سکتا، بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ہجرت نہیں کر سکتا بندہ، اب کیا کرے؟ ہجرت نہیں کر سکے تو کیا کرے؟ اب اس کو چاہیے کہ وہ دعائیں کرے۔ کیا دعائیں کرے؟ کہ جیسے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، الظالم اهلها، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس بستی سے، اس کے اہل جو ہیں یہاں پر جو ہے ظالم لوگ ہیں، اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے دے، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے مددگار بھیج دے، ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر فرما دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے تیرے پاس سے کوئی مددگار، تیرے پاس سے کوئی مدد بھیج دے اللہ۔ یہ دعائیں کرنا ہے، یہ دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی سے نکال دے ہمیں، جس بستی میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں مکے میں بے دریغ ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے تھے اور مسلمانوں کو بھی حکم عام ہو گیا تھا کہ سب ہجرت کر جائیں. تقریباً لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے. لیکن اب جو بچے کچے لوگ تھے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو سارا غصہ کفار و مشرکین نے کیا کیا؟ ان مسلمانوں پر نکالا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدینے کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو مارو پیٹو کوٹو اور ان مسلمان کو بچاؤ جو دعائیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں قتال جنگ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ کمزور مرد مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور لوگ مردوں میں سے عورتوں میں سے بچے، کمزور مرد کمزور عورتیں کمزور بچے رو رہے ہیں پکار رہے ہیں، ننھے بچے چھٹکارے کے لیے، ان کے چھٹکارے کے لیے، ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے، عورتوں کے چھٹکارے کے لیے، کمزور مرد ان کے چھٹکارے کے لیے تم جہاد نہ کرو. کیا ہو گیا تمہیں؟ جو کہ وہاں پر دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ لوگ پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر 2 منٹ میں بات خلاص ہو جاتی نا میری بہنوں. مکے میں اگر اللہ چاہتا، کیونکہ پورے صحابہ تھے نا وہاں پر، جو مطلب چند جو پھنسے ہوئے تھے صحابہ، وہ بھی تو صحابہ تھے، ان کا ایمان کا درجہ بہت زبردست تھا، لیکن ہجرت نہیں کر سکے تھے، مجبور ہو گئے تھے، کسی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ہجرت نہیں کر پائے تھے، روک لیے گئے تھے، ہجرت نہیں کر پائے تھے وہ لوگ، روک لیے گئے تھے. تو وہ اگر اللہ چاہتا تو وہ صحابہ کے پاس ایک فوج کس کی، فرشتوں کی بھیج دیتا نا اللہ تعالیٰ، فرشتوں کی فوج بھیج دیتا اور وہ فرشتے ان کو بچا لیتے تھے پورے مسلمانوں کو وہاں کے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ انسان کو کہتا ہے، مومن کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جنگ کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو، جنگ کرو. تو جب مدینے کے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جاؤ اور جنگ کرو، تو اس میں کہ منافقین کہنے لگے کہ نہیں ہم کیوں جنگ کریں، نہیں اللہ بچا لیں گا ان کو، وہ لوگ بھی تو مسلمان ہیں نا، نیک ہے نا، اللہ کیسا بھی حفاظت کر لیتا ان کی، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے چھوٹے بچے، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے فلاح ہیں، ہماری زندگی کا ہمیں بہت پڑا ہے بھی، ہم کہاں جائیں گے بچانے کے لیے ان کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، ہے نا، کہ مٹھی بھر لوگوں سے، جیسا کہ 313 تھے صحابہ جو گئے مکے والوں سے لڑنے کے لیے غزوہ بدر میں، 313 تھے صحابہ، 1000 کی تعداد ادھر تھی کفار کی، تو یہاں پہ صرف 313 تھے. لیکن ان 313 نے کیسے زبردست اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ نے کیسے مدد کی ان کی، کہ صحابہ اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے تھے جن کو کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے. بولے کہ کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو کبھی ہم نے نہیں دیکھا، یعنی انسانوں کی شکل میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. بے سر و سامانی تھی، اس کی بھی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ سامان نہیں ہے تمہارے پاس جہاد کے لیے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. نکل گئے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اللہ نے کیا کیا، تلوار ٹوٹ گئے، تلوار ٹوٹ گئے تھے صحابہ کے. تو ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بولے اللہ کے رسول مجھے تلوار چاہیے. تلوار نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں ہے. ایک لکڑی توڑ کے دیے، بولے جاؤ اور اس سے مارو. بولے لکڑی تلوار کا کام کرنے لگی. کئی معجزات ہوئے، سبحان اللہ، کئی معجزات ہوئے غزوہ بدر میں، کئی معجزات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرمائی، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مدد فرمائی، صحابہ کی مدد فرمائی. اور اللہ نے مدد کا وعدہ کیا مسلمانوں سے کہ جب تم کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچوں کو بچانے کے لیے تم جاتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ چیز ہوئی تھی مدینے کے مسلمانوں کو، یہ حکم ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو، سب کو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا تھا کہ جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو. تو سب گئے تھے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو منافق تھے وہ رک گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور پوچھا، سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے جبکہ کمزور، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں، عورتوں، ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. اب جو لوگ ایمان لائے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ الذین آمنوا، ہاں اب جو وہ تو منافق ہے جو قتال نہیں کریں گے، منافق ہے جو جنگ نہیں کریں گے. الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں
اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ہاں جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. یعنی مومن اور کافر دونوں کی جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں بہت بڑا فرق ہے. مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض دنیا کے لیے یا پھر ملک کو حاصل کرنے کے لیے، مال دولت کے لیے نہیں لڑتا. کافر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مقصد تو یہ ہوتا ہے سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتا ہے، شیطان کی راہ میں لڑتا ہے. اب جو شیطان کی راہ میں لڑتا ہے، دنیا کا امن و امان ختم کرنے کے لیے لڑتا ہے، لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے؟ اس کا زور آ جائے. لڑ رہا ہے تو کیوں لڑ رہا ہے؟ کوئی نیک مقصد نہیں ہے، لوگوں کو بچانا، ظلم سے بچانا اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد ہے دہشت پھیلانا، لوگوں کے اوپر حکومت کرنا. دہشت گرد بن گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت ہو، ان کا بول بالا قائم رہے، ان کی ہی حکومت قائم رہے. اس کے لیے دہشت گردی متاتے ہوئے وہ اپنی نسلوں کو نہیں دیکھتے، خود ان کے مذہب کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھتے، نشانہ بناتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. بس دہشت مچانا ان کا مقصد ہے. تو یہ طاغوت کے لوگ ہیں، شیطان کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان سے ڈرو نہیں، ان سے ڈرو. قاتلوا فقاتلوا اولیاء الشیطان، جنگ کرو ان سے، ان اولیاء شیطان سے. شیطان کے دوست یہ کبھی غالب نہیں آئیں گے. یہ اپنے حلیے بڑے بڑے بتاتے ہیں، لیکن ان کا شیطانیت، ان کی شیطانیت، ان کی بربریت کیسی ہوتی ہے، کیسے شیطان والی کیفیت کیسی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شیطان مومن کے سامنے نہیں ٹک سکتا. وہ زور بتا لے سکتا کس پہ بھی، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس زور بتا سکتا ہے وہ، لیکن ایک مومن بندے کے سامنے وہ زور نہیں بتا سکتا. ایک مومن بندے کے سامنے وہ اپنی حماقت نہیں جتلا سکتا. ایک مومن بندے کے سامنے وہ اپنی حماقت نہیں جتلا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صاف وعدہ ہے انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. میری بہنوں، ایمان کو اپنے سلامت رکھیں، اپنے بچوں کے ایمان کو سلامت رکھیں، اپنے خاندان کے ایمان کو سلامت رکھیں، کیونکہ ایمان ایک واحد ذریعہ ہے آپ کے پاس جو آپ کا بچاؤ کرے گا. مومن پر کبھی شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، مومن پر کبھی کوئی کافر شیطان کا بدلہ نہیں، بڑھاپا نہیں ہو سکتا. اس کا بڑھاوا، شیطان کا بڑھاوا انہی پر ہوتا ہے جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں یا پھر جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں. جی تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں جو قتال کرتا ہے اور جو طاغوت کی راہ میں قتال کرتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے میری بہنوں. اللہ فرماتا ہے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. کہاں پر؟ سبیل الطاغوت، یعنی شیطان کی راہ میں وہ لوگ قتال کرتے ہیں، شیطان کی راہ میں وہ لوگ جنگ کرتے ہیں. تو مومن کو حکم ہو رہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم بھی جنگ کرو. کس سے؟ اولیاء الشیطان سے، شیطان کے دوستوں سے. شیطان کے دوستوں سے تم بھی جنگ کرو. مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے، یعنی شیطانی چالوں کے لیے، جو جن کے ہیلے بڑے کمزور اور ان کے مکر، ان کے چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں مومن کے سامنے. ظاہر میں آپ کو بہت دکھیں گے، ان کے اسباب، ان کے ذرائع ظاہر میں آپ کو بہت دکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اسباب، ان کی فراوانی، ان کے مال و دولت، ان کی دبدبہ، ان کی کثرت تعداد، اس سے تم مت ڈرو. تمہاری ایمانی قوت جو ہوتی ہے، جو عزم ہوتا ہے تمہارا اللہ کی راہ میں جمے رہنے کا، وہ شیطان کے ہیلے کے سامنے، یعنی شیطان کا ہیلا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں چلے گا، نہیں ٹھہر سکتے شیطان کے ہیلے آپ کے ایمان کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے فقاتلوا اولیاء الشیطان. یہ آیت میری بہنوں، فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ سحر میں بھی پڑھا جاتا ہے. ہم تو یہ تو قتال فی سبیل اللہ بہت دور کی بات ہے، سبحان اللہ، ہم تو یہاں پر اپنے اندر جو شیطان رہتا اس سے نہیں لڑ سکتے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے، سخت ترین ضرورت ہے کہ اپنے اندر کے شیطان کو نکال کر باہر پھینکیں، اس شیطان سے قتال کریں، نکالیں اس کو باہر پھینکیں. سحر میں بھی پڑھی جاتی ہے یہ آیتیں. کسی پر جادو ہو جاتا تو یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. بے شک شیطان کی جو چال ہوتی ہے کانا ضعیفا، بہت کمزور ہوتی ہے، کمزور ترین ہوتی ہے شیطان کی چال، اس کی حرکتیں
شیطان ایک کمزور ترین چیز ہے ایک مومن کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے سامنے شیطان کا معاملہ کیسا رہتا؟ اصل میں رہتا کیسا شیطان کا معاملہ کہ وہ 8 سال کے بچے کی قوت رکھتا. بولے چھوٹا بچہ 7-8 سال کا چھوٹا بچہ رہتا نا, 2-3 سال نہیں بولے کیونکہ اتنا تو مطلب بڑی آواز نہیں نکال سکتا. 7-8 سال کا بچہ رہا, بہت بڑی آواز نکال رہا ہے, چلا رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھ رہا ہے, بہت زور سے چلا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے دیکھ کے؟ ارے بہت زور سے چلا رہا ہے, اس کے پاس بہت پاور ہوگا. سمجھتے نہیں نا, کیونکہ وہ ہے 7-8. حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کی طاقت ایک مومن کے سامنے ایک 7-8 سال کے بچے آتا تو بڑی زور سے ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پہچانے کہ یہ شیطان ہے, یہ سبیل طاغوت میں آیا ہے. طاغوت کی پیروی, یا تو کوئی شیطان ہے یا شیطان کا چیلا ہے, شیطان کا پیروکار ہے, یا تو شیطان ہے یا تو شیطان کا پیروکار ہے. تو وہ آ رہا ہے تو آپ اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہراؤ اپنے ایمان کی قوت سے. آپ اپنے ایمان کی قوت دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کتنے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو واقعہ مشہور ہم نے کالج میں بھی پڑھا تھا نا, من یمنعک منی, ایک لیسن تھا عربک میں کہ کون بچائے گا تم کو مجھ سے. سیرت کھولیے, سیرت میں بھی ہے نا, تجلیات نبوت میں بھی آپ کو ملے گا یا واقعہ, یعنی سیرت کا ایک مشہور واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے رہتے, سفر کرتے رہتے. سفر میں ایک جگہ آپ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھوڑی دیر کے لیے, تو کیا ہوتا میری بہنوں, وہاں پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تو کئی لوگوں کو تھی نا, تو ایک دشمن آتا آ کے کیا کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ آرام کرنے کے لیے آنکھ بند کر کے لیٹ جاتے, آنکھ بند کر کے رہتے, ایک تلوار نکالتا اور فوری گردن کے اوپر رکھ دیتا, رکھ کے بولتا کہ من یمنعک منی, کون بچائے گا اب تجھ کو مجھ سے, کون بچائے گا اب تجھ کو مجھ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ. کیا کہتے؟ اللہ. یہ جو اللہ تھا نا, لفظ اللہ, اس میں اتنا زور تھا میری بہنوں, سبحان اللہ, یہ ایمان کے ساتھ نکلا تھا, یقین کے ساتھ نکلا تھا اللہ کی ذات پر, اللہ. تو یہی ہے توکل, یہی ہے یقین, یہی ہے ایمان, جو آپ کے الفاظ کو بھی اتنا زور دے دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپے اور وہ تلوار گر گئی. سمجھ رہی بات؟ یہ صرف واقعے کے لیے نہیں ہے, اچھا ایسا ہوا تھا, اتنے پاورفل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایمان کو قوی بنایا, اس کے ٹپس مجھے اور آپ کو بھی دیے. ایسا نہیں کہ صرف آپ نے ہی اپنے ایمان کو مضبوط کیا تھا, ہمیں چھوڑ دیا, ایسے نہیں. اللہ کے رسول کے بعثت کا مقصد کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا, کہ آپ عمل کر کے بتلائیں, ایمان کو اپنے مکمل کر کے بتلائیں, جو بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب لینا مجھے اور آپ کو ہے, لینا مجھے اور آپ کو ہے. سبیل الطاغوت میں جو لڑتے ہیں شیاطین, شیطان کے چیلے کوئی ہیں یا پھر شیاطین ہی ہیں یا شیاطین کے چیلے ہیں, ان کا زور آپ پر نہیں چلے گا اگر آپ مومنہ ہیں. اس ایمان کے ساتھ, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ, ایک ہی لفظ کہا تھا اللہ, بس نکل گیا, اس کے ہاتھ سے تلواری چھوٹ گئی. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں ہم, جیسے ابھی سحر آیا تو میں اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے چلوں آپ سے, کہ سحر جادو جو ہوتا ہے, اگر آپ جادو ختم کرنے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی اگر اپنے ایمان کے قوت کے ساتھ پڑھتی ہیں, تو وہ اثر اس کا زائل ہو جائے گا. آپ کو بڑے فلاں کے پاس جانا فلاں ضرورت نہیں ہے, آپ جو پڑھ رہی ہیں قرآن کلام پاک, آپ جو پڑھ رہی ہیں شدت کے ساتھ پڑھیے, ایمان کی قوت کی شدت کے ساتھ. اللہ نے وعدہ کیا, چاہے تمہارے اندر کا شیطان ہو, چاہے تمہارے باہر کا شیطان ہو, چاہے انسان کی شکل میں شیطان آ رہا ہے, چاہے دشمن کی شکل میں شیطانی گروہ آ رہے ہیں, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. حکم ہے اللہ کے فقاتلوا اولیاء الشیطان, تم قتال کرو, جہاد جنگ کرو
قاتلو جنگ کرو، وقاتلو تم جنگ کرو اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطانوں کی چالیں جو ہوتی ہے بہت کمزور ہیں، ڈرو مت. سامنے نظر آ رہی کتنے بڑے بڑے چالیں چلتے وہ لوگ، ارے بہت ان کے لوگ ساتھ ہیں، ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس فلاں ہے، ان کے پاس فلاں ہے. کوئی چیز اللہ کی قوت کے سامنے کام نہیں آتی میری بہنوں، یاد رکھ لیجئے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کا قید، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کے یعنی چالیں بڑی بڑی نظر آئیں آپ کو، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں بڑی بڑی بھی نظر آئیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرنے کے لیے بیٹھے تو سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، یا معاذ، حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاذ، اے معاذ، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں بچانا چاہے، اللہ مارنا چاہا کسی بھی بندے کو اگر اللہ مارنا چاہتا ہے اور ساری دنیا مل کر بھی بچانا چاہتی ہے تو نہیں بچا سکتی. اور کسی مومن کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ، اگر تمہیں اللہ بچانا چاہے اور سارے لوگ مل کر بھی مارنا چاہے تو وہ سارے لوگ مل کر، دنیا کے سارے لوگ، ایک دو نہیں. اس بات کا مجھے اور آپ کو ایمان ہو، اس بات پر ایمان ہو، یقین کریں ہم اس بات پر، اور امیجن کے ساتھ یقین کریں کہ میں ہوں، مجھے مارنے کے لیے کوئی آ رہا ہے یا آ رہی ہے. اگر میرا اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا کے لوگ، ایک دو تین چار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ بھی مل کر اگر مجھے مارنا چاہے، میرا رب مجھے بچانا چاہا تو مجال کسی کوئی مار سکتا نہیں، مار سکتا، ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی نہیں مار سکتے. اس حدیث پر ہمارا ایمان ہو، اس حدیث پر ہمارا ایمان ہو، اللہ کی بات پر ایمان ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جنگ کرو شیطان سے، شیطان کے چیلوں سے جنگ کرو. اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو تم ڈیفنس کرو. جس کسی پر بھی ظلم کر رہے ہیں وہ تو اس کا ظالم کا ہاتھ پکڑو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ساتھ دے گا. اس کے لیے نہیں کہ میں بڑی کہلاؤں، اس کے لیے میں جا کر روک رہی ہوں کہ میں بھی روک رہی ہوں، میں بہت بڑی ہوں. نہیں، اس کے لیے اللہ کامیابی نہیں دے گا. کامیابی اللہ کب دے گا؟ جب میں شیطان کی راہ میں جنگ، شیطان کے چیلوں کی راہ میں جنگ کس لیے کروں؟ کیونکہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کے حکم کے مطابق کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فقاتلو، تم قتال کرو، جنگ کرو اولیاء شیطان سے، شیطان کے دوستوں سے، کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال جو ہوتی ہے بہت کمزور ہوتی ہے. تو یہ بات کا ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، قوت دے کہ ہم اپنے اندر کے شیطان کو بھی مار سکیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں میری بہنوں ہم ہار جاتے ہیں، تو دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اپنے اندر کے شیطان کو مار سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں بار بار برائیوں پر ابھارتا ہے، بار بار برائیوں پر ابھارتا ہے اور ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں، اور ہم فوری گناہ کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان کو مارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.